ہوئے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں ناصر بخاری حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک مظلوم لڑکی کی جو تشدد کا شکار ہوئی اپنے خاوند کے ہاتھوں۔ باقی تفصیلات ہم ان سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مشال بی بی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشال بچے، یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ معاملہ ہو گیا اپنے شوہر کے ساتھ، وہ کیا ہے جی، اور آپ کو کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ میرا اپنے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کا نام عبدالواصف ہے، اس کے باپ کا نام ملک دولت خان ہے۔ تو اس کے ساتھ 6 سال پہلے میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ابھی میری ایک بیٹی بھی ہے۔ 6 سالوں میں ہمارے درمیان چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن اس بار اس نے ظلم کی انتہا میرے ساتھ کی ہے۔ جب میں اس کے ساتھ شادی کر رہی تھی، میرے پاس 15-16 تولے سونا تھا، میری گاڑی تھی، سب کچھ یہ آہستہ آہستہ کر کے بیچتا رہا اور ہم گھر کا سرکل چلاتے رہے۔ جب بھی میں اپنی چیزوں کے بارے میں اس کے ساتھ بات کرتی کہ کیا بنے گا یہ وہ، تو یہ کبھی مجھے اسی ٹائم میرے ساتھ جھگڑا بنا کے مجھے مارتا پیٹتا، یا پھر مجھے کہتا کہ اللہ خیر کرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ابھی اس واقعے سے 2-3 دن پہلے میں نے اسے کہا کہ ابھی جو چیزیں تم نے مجھ سے لی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اب ہماری بچی ہے، گھر کے خرچے ہیں، ہر ایک چیز ہے، سب کچھ مطلب مانگا جاتا ہے ضرورتیں جو ہیں زندگی کی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، میں باہر جا رہا ہوں اور انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ تو 2-3 دن کے بعد اس نے جو ہے تو میرے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ اس نے مجھے کہا کہ اوپر آ جاؤ، اوپر میرا کچھ کپڑے وپڑے آندھی کی وجہ سے گرے ہوئے تھے، تو اس نے مجھے کہا اوپر آ کے وہ سنبھال لو۔ میں نے اس کو کہا کہ بس واصف آپ نے اتار دیے ہیں کپڑے، اوپر ہی رکھ لیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ اوپر آؤ اور یہ کپڑے اپنے سیٹ پہ رکھ لو، سنبھال لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے پاس میری بچی بھی تھی، میں اوپر جب اپنی بچی کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر میں اوپر روم تھا میں ادھر گئی، اس نے پہلے سے پانی کا پائپ، کینچی وغیرہ، اس نے ہمارے زمین پہ میٹرس پڑے ہوئے تھے اس کے نیچے اس نے سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آج تیزاب بھی لے کر آیا ہوں، زہر بھی لے کر آیا ہوں، آج تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گی، اور میں جب تمہیں ماروں گا تو تم چلاؤ گی نہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ بچی کو جھولے میں ڈالو۔ میں نے بچی کو جھولے میں ڈالا، اس نے ساتھ ہی پائپ لیا اور مجھ پر تشدد شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کینچی نکالی اور اس نے میرے بال سارے کاٹے۔ میں نے اس کے بہت، میں پاؤں بھی پڑی، میں نے ہاتھ بھی جوڑے، میں نے اس سے بہت معافیاں بھی مانگی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو میرے بال نہ کاٹو، ایسا ظلم میرے ساتھ نہ کرو، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی، میرے بال کاٹ دیے۔ اس کے بعد یہ میری بچی پہ بھی تماچے رکھتا رہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح اس طرح، اگر تم اس کو نہیں دو گی کسی کو تو میں اس کو گولی مار دوں گا یا میں اس کو سیڑھیوں سے نیچے پھینک دوں گا۔ تو میں اپنی بچی کو بچاتی رہی، ساری جو تشدد تھا پائپ کا، پستول کے ساتھ اس نے میرے یہاں پہ جو ہے تو پستول کے ساتھ مجھے ایسے مارا، پھر میرے منہ پہ اس نے لات ماری، میرے ناک سے خون بھی آ رہا تھا، تھوڑی سی میری ناک پہ ہڈی بھی تھوڑی سی معمولی فریکچر ہوئی ہے۔ تو جتنا تشدد اس نے کیا ہے، فوٹو ویڈیو سب کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی بچی کو بھی بچایا اور میں قریبی چوکی گئی، میں نے وہاں پر درخواست لکھوائی۔ پھر موقع پر جب پولیس موبائل میرے ساتھ آیا تو پولیس کے سامنے بھی اس نے مجھے 2-3 دھپڑ مارے، اور پولیس والے کو کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں دولت خان کا بیٹا ہوں، اور یہ اور وہ۔ تو اب میرا مطالبہ یہ ہے حکومت سے اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان سے کہ وہ تو خود جیل میں ہے، لیکن اس کا جو بھائی ہے جس کا نام سلمان ہے، اس کا جو باپ ہے دولت خان، تو یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ تم میڈیا پر بھی نہ جاؤ اور تم اپنا کیس واپس لو، تم وکیل بھی نہ کرو اور میرے بھائی کے ساتھ راضی نامہ کر لو۔ تو مجھے انصاف بھی چاہیے اور مجھے تحفظ بھی چاہیے، کیونکہ میری چھوٹی سی بچی ہے 6 ماہ کی۔ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا، میری بچی کا آگے پیچھے رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی فیملی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی اور اپنی فیملی کو میں نے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، یہ مجھے اپنی فیملی سے دور رکھتا تھا۔ نہیں، اچھا یہ بتائیں بچے کہ آپ نے تو یہ کام کر لیا ہے، پسند کی شادی کر لی ہے آپ نے، لیکن آپ نے اپنی فیملی سے اب رابطہ کیا ہے؟ آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور میری فیملی والے راضی تھے میری شادی سے، ایسا نہیں کہ راضی نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور تم مجھے جانتی ہو، تم اپنی فیملی کو بیچ میں نہیں لاؤ گی اور میں اپنی فیملی کو بیچ میں نہیں لاؤں گا۔ اور کبھی مجھے کہتا تھا کہ تمہاری امی جو ہیں ہمارے درمیان جو ہیں باتیں بناتی ہیں، ہمارا گھر خراب کرنا چاہتی ہے، بس ایسی باتوں سے یہ مجھے اپنی فیملی والوں سے دور کرتا رہا۔ کیا پیغام دیں گی جو آج کل کی بچیاں ہیں جو لو میرج کرنا چاہتی ہیں جس طرح آپ نے کی ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کریں، یا جس طرح آپ نے یہ غلطی کی ہے تو وہ اسی طرح جو کچھ آپ فیس کر رہی ہیں وہ بھی فیس کریں گی؟
بس میں تو یہی پیغام ان کو دوں گی کہ جو کچھ بھی کریں وہ اپنے والدین کی مرضی سے کریں. دوسرا، کسی سے بھی اگر وہ پیار کرتی ہیں یا محبت کرتی ہیں، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کا آگے پیچھے کچھ دیکھیں، اس کا فیملی دیکھیں، اس کا کچھ ایسا دیکھیں کہ کل کو اس کی زندگی خراب نہ ہو، کیونکہ بعد میں پھر بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کے ساتھ ان کے بچوں کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے. میرا تو یہی پیغام ہے سب لڑکیوں کو کہ جو کچھ کریں اپنی والدین کی مرضی سے کریں، اور پسند کی شادی تو بالکل بھی نہ کریں. بہت شکریہ، آپ نے بات سنی ان کی، اور بہت بڑا میسیج ہے کہ جو لڑکی جو بچی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی اور اپنے دل کی کرتی ہے، اپنے دماغ کی کر کے لو میرج کرتی ہے، بعد میں ان کو ان حالات سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. خدارہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال رکھیں، اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ آپ کا کبھی برا نہیں چاہتے. وہ جس طرح بچپن سے لے کے جوانی تک آپ کو تحفظ دیتے ہیں، اسی طرح بعد میں بھی آپ کے فیوچر کا وہ اچھا سوچ کے آپ کے لیے وہ رشتے تلاش کرتے ہیں جس میں آپ کی زندگی کو سکون ملے. باقی آپ اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو کیا ہے اس کا کیا آگے حل ہوگا، اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو تحفظ دیں. شکریہ.